مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلیے، تو میں نے کہا کہ میں کافی مصروف ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھیے تو صحیح، آپ کو 29 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، اور 40 برس والد گرامی کو بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کے مشائخ، اور اسی طرح آپ اب مبلغین تیار کر رہے ہیں، جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے، اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں، آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں، یہ تمہارے رسول کی سنت ہے، جس پیارے سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، یہ اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا سمجھا کے 29 سال جس قوم کو ہو گئے ہیں، آپ جاپان میں دیکھیے وہ کر رہے ہیں، اور نئی اقدار کو دریافت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو کر چکے ہیں، وہ کسی سے دغا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی سے فراڈ نہیں کرتے، ان کو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا، ان کی ماں کی گود سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کی ماں کی تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی سے فراڈ نہیں کرنا۔ کیا ہماری مائیں جو حضور پر درود پڑھنا سکھاتی ہیں، یہ کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ کسی سے فراڈ نہیں کرنا ہے، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے؟ ہم کیا ممبروں میں ساری زندگی اب اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا، اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر رہ جائے گا؟ یار جب بچہ ہوتا ہے کچی کلاس کے اندر، تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو تو، اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے، اور وہ میٹرک تک چلا جائے، ابھی تک پورنے ہی جو ہے اس کو ڈال کے دینے پڑے، تو پھر وہ کس طرح ماسٹر کرے گا؟ یار ابھی تک ہم سچ بولنے کے عادی نہیں ہوئے، پوری کائنات کے اندر محمد عربی کا دین کیسے پہنچائیں گے ہم کیسے پہنچائیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ کائنات کو تسخیر کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرت کے خد و خال ہیں واضح، اور اسلام نہ بھی ہو تو کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دکھ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، 2 نمبر چیز نہیں بیچنی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں، اور مسلمان ہم جیسے ہم عاشق رسول ایسے زمانے میں کوئی نہیں، اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، پڑھے جائیں نمازیں، یہ ٹکرے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو، ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہوں، اتنا نور برس رہا ہو ان کی سیرت کے انوار کا، اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں، تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے؟ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا؟ کہتے رہیں گے ہم، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے سے نہیں نکلیں گے؟ میری آرزو یہ ہے کہ دیکھو، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی لحد میں اترنا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ وہ سنورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا، مجھے کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دینا، چاہے وہ میرا ہے یا میرا دشمن ہی کیوں نہ۔ مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے، وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے، کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو اس آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں عملی قدم اٹھانا پڑے۔ کل مارکیٹ میں ہر شخص یہ طے کر کے بیٹھ جائے، دکاندار بھی ہیں یہاں، کارخانہ دار بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی، ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، صبح ہی آپ کا شہر بدل جائے گا۔ انقلاب لانے کے لیے کوئی کہیں فلسفہ لانا پڑے گا، جس کو پھر عملی طور پہ تنفیذ کے لیے اس کے لیے کچھ سیمینار کرنے پڑیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ طے کر لیں تمہارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ طے کر لو، ہم اوروں کے لیے جئیں گے، صرف اپنے لیے نہیں۔ تو پھر کوئی کسی سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی سے فراڈ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کو کیسے کر سکتا ہے؟ صلہ رحمی، رویوں کی خوبصورتی، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کے کمانے والے ہم بن جائیں۔ تو صرف ہم یہ طے کر لیں
تو ہمارا پورا شہر بدل جائے، ملک بدل جائے، پوری کائنات بدل جائے، لیکن آنا ہوگا محمد عربی کے قدموں تک، حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہو۔ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، سچائی کو شعار بنائیں، کسی سے دھوکہ نہیں کریں، اپنے اندر اتر کر کے اللہ کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے، لوگوں کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، ایک اچھی برادری تشکیل پاتی جائے، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ حضور کی سیرت کا رنگ ہے، یہ حضور کی سیرت کا جمال ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرنا تو جلسے کیے جائیں، جتنے مرضی کر لیں، محفلیں بھی کروائی جائیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تلذذ ہے کانوں کا، سنا، لذت لی، چلے گئے، اگلے ماہ پھر دوبارہ ایک محفل بپا کر لی، لذت لی، چلے گئے، سال بعد پھر جشن بپا ہوا، لذت لی، چلے گئے، ساری زندگی بھی گزار دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ سچ بولنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی بھی تعلیم ہے، انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، اندر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، اپنے دائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، بائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، اپنے استاد سے پوچھے، باپ سے پوچھے، ماں سے پوچھے، کسی شخص کو گلی میں کھڑا کر کے پوچھ لے سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے۔ تو پھر ہم آج کے بعد کیوں طے نہیں کر لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولیں گے، ہماری زندگی سچ کے ساتھ جڑی رہے گی، تمہارا رب آسمان سے بھی رحمتیں نازل کرے گا، زمین سے بھی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے۔ لیکن اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا، ہم نے بس یہی طے کیا ہے کہ ہم کانوں کی لذت لیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک حظ لیں گے وقتی طور پہ، لیکن ہم نے زندگی اپنی خواہش کے مطابق ہی گزارنی، جو ہم طے کر چکے ہیں اس کو بدلنا نہیں ہے، تو پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں، اور میری طرف اگر کوئی چل کے آ جائے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال